الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہمارے پاکستان کے اور مجموعی طور پہ دنیا کے جو حالات ہو چکے ہیں اس کے متعلق کچھ باتیں ارشاد فرمانی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے فرمایا، اے مہاجرین کی جماعت، 5 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر تم ان میں مبتلا ہو گئے تو اللہ ان کی سزا ضرور دے گا، اور میں اس چیز کی اللہ سے پناہ طلب کرتا ہوں کہ تم ان چیزوں کے اندر مبتلا ہو جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے حوالے سے بہت فکر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پہ بھی پناہ طلب کی اور امت کے لیے بہت ساری دعائیں بھی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی بات جو ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا کہ جس قوم کے اندر بھی فحاشی اور یعنی عام ہو جاتی ہے، اور فحاشی اور یعنی علانیہ طور پہ ہونے لگتی ہے، اور پھر اس کو جو ہے نا فحاشی اور یعنی والے عمل کے اندر ملوث ہونے میں وہ قوم کچھ بھی نہیں سمجھتی، اس کو کوئی گناہ نہیں سمجھتی اور اس کو بڑا ہلکا لینے لگ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی سزا یہ دیتے ہیں کہ ایسی قوم کے اندر طاعون جیسی مہلک بیماری اور بہت ساری ایسی بیماریاں کہ جو پہلے لوگوں کے اندر یا جو لوگ گزر چکے ہیں ان میں نہیں پائی جاتی تھیں، اللہ تعالیٰ وہ ایسی بیماریاں آنے لگ جاتی ہیں۔ اس معاشرے میں اگر دیکھا جائے تو ایسی لا علاج بیماریاں جن کا علاج ہی نہیں ہے، اور لوگ ان بیماریوں کی وجہ سے مر رہے ہیں۔ بہت بڑے بڑے میڈیکل کے شعبے تحقیق کر رہے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں، لیکن کوئی علاج دریافت نہیں ہو رہا۔ حقیقت میں ہر بیماری کا علاج دوائیوں میں نہیں رکھا اللہ رب العزت نے۔ کچھ ہمارے اندر بیماریاں ایسی بھی ہیں کہ جو ہمارے اعمال کے سبب ہیں، ہمارے برے اعمال کی وجہ سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فحاشی اور یعنی جو آج کل علانیہ طور پہ ہو رہی ہے، ایک چھوٹی سی چیز سے لے کے کسی بڑے پروجیکٹ تک دیکھا جائے تو کوئی بھی ایسا شعبہ یا کوئی بھی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ جس میں فحاشی اور یعنی کا ٹچ نہیں ہے۔ اور پھر یہ اتنا گناہ عام ہو گیا ہے کہ اب اس کو گناہ بہت سارے لوگ سمجھتے بھی نہیں ہیں، اس کو انجوائمنٹ، فریشمنٹ اور پتہ نہیں کیا کیا نام دے کر جو ہے نا انسان فحاشی اور یعنی والے معاملے میں ملوث ہو جاتا ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے، اس کو شیطانی عمل قرار دیا ہے، اور شیطان چاہتا بھی یہ ہے، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء۔ شیطان جو ہے وہ مسلمانوں کو، انسانوں کو فقر سے، فقیری سے ڈراتا ہے، یعنی ان کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے اور ساتھ فحاشی کا حکم دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس کی سزا ہمیں آج مل رہی ہے، اور اس کا خاص طور پہ انسان کی معیشت کے ساتھ بھی گہرا تعلق ہے کہ جب انسان فحاشی اور یعنی والے معاملے کے اندر ملوث ہوتا ہے تو معیشت ایٹومیٹکلی کمزور ہو جاتی ہے، بے برکتی آ جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات ارشاد فرمائی کہ جب بھی کوئی قوم ناپ تول کے اندر کمی کرتی ہے، ناپ تول میں دھوکہ، فراڈ، یا کاروبار میں مجموعی طور پہ ہم یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ کاروبار کے اندر، خرید و فروخت کے اندر کسی بھی قسم کا دھوکہ، فراڈ، ناپ تول میں، میزان میں کمی، تو اللہ رب العزت اس کے بدلے میں ایسی قوم کو 3 سزائیں دیتے ہیں۔ ایسی قوم کو 3 طرح کی سزا ملتی ہے۔ سب سے پہلی جو سزا ملتی ہے ناپ تول کے اندر کمی کرنے کی وجہ سے، دھوکہ اور فراڈ کرنے کی وجہ سے، اللہ رب العزت معیشت کو کمزور کر دیتے ہیں، اللہ رب العزت روزگار کو کمزور کر دیتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ ایسی قوم کے اوپر قحط سالی آ جاتی ہے۔
قحط سالی سے مراد فصلیں، باغات وہ پھل پیدا نہیں کرتے جو ان کو کرنے چاہیے، یا پھر بہت ساری فصلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ قحط سالی سے مراد کہ بالکل پیچھے خزانہ خالی ہو جاتا ہے، اور آج ایسے ہو رہا ہے۔ ہمارے روزگار مضبوط ہے ہی نہیں، اگر کچھ ہیں بھی تو اس میں برکت نہیں۔ ہر شخص معیشت کی تنگی کی شکایت کرتا ہے۔ ہر شخص اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی اپنی معیشت کے اوپر، روزگار کے اوپر راضی نہیں ہے۔ ہماری فصلیں، ہمارے کسان روتے ہوئے نظر آتے ہیں، جبکہ اس چیز کا حل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ خرید و فروخت کے اندر دھوکہ فراڈ نہ کیا جائے، ناپ تول میں کسی قسم کی کمی نہ کی جائے۔ اور تیسری سزا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم بادشاہ کے ذریعے اللہ رب العزت سزا دیتے ہیں۔ ظالم بادشاہ سے مراد یہ نہیں کہ وہ قتل و غارت کرتا ہے، یا پھر ظالم بادشاہ سے مراد یہ کہ آج دیکھ لیں کہ ہماری ملک کی حالات کیا ہیں، ہماری معیشت کس طرف جا رہی ہے، لیکن ہمارے بادشاہ، ہمارے حکمران آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہیں کرسی کی خاطر، اور کیا کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اس کے اوپر میں زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایک عقل مند شخص یہ سمجھ سکتا ہے کہ ہمیں اس وقت یہ والی سزا بھی اللہ رب العزت دے رہے ہیں، اور ہمیں یہ سزا مل رہی ہے کہ ظالم بادشاہ مسلط ہو جاتے ہیں جو اپنی عوام کی، اپنی رعایا کی بالکل بھی فکر نہیں کرتے۔ انہیں اپنی ہی فکر ہے، اپنے ہی معاملات کے اندر ان کو فرصت نہیں ہے، تو وہ رعایا کا کیا خیال رکھیں گے؟ اور اللہ رب العزت کا یہ بہت بڑا فضل ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے یہ بہت بڑی ایسی قوم کے اوپر عطا ہوتی ہے کہ ان کا بادشاہ نیک ہے، رحم دل ہے، عدل انصاف کرنے والا ہے، اپنی رعایا کا بہت زیادہ خیال رکھنے والا ہے۔ ایسی قوم کو اللہ رب العزت ایسے نیک دل بادشاہ دیتے ہیں، لیکن کرنا کیا ہے کہ ہم نے اپنی ناپ تول میں، اپنی خرید و فروخت میں، کاروبار میں، تجارت کے اندر کسی قسم کا دھوکہ اور فراڈ نہیں کرنا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی قوم جب زکوٰۃ دینا روک لیتی ہے، اللہ رب العزت نے جو ایک پورا لایا عمل دیا ہے انسان کو، مسلمانوں کو، مومنوں کو زکوٰۃ کا، تو جب زکوٰۃ دینا ایسی قوم منع کر لیتی ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے بارش رک جاتی ہے۔ اللہ رب العزت بارش کو روک لیتے ہیں۔ اس وقت کچھ علاقوں کے اندر شدید ترین بارش کی ضرورت ہے، فصلیں تباہ و برباد ہو رہی ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، گندم کی فصل جل رہی ہے، تباہ ہو رہی ہے، لیکن بارش نہیں ہو رہی۔ دعائیں کی جا رہی ہیں، بارش نہیں ہو رہی۔ اور اگر بارش آ بھی جائے تو وہ بارش نفع نہیں دیتی، موسلا دار بارش نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر زمین کے اوپر چپائے جانور یہ نہ ہوں جو بے زبان ہیں، جنہوں نے بارش کے ذریعے سے ہی پانی پینا ہے، تو اللہ رب العزت ایک قطرہ بھی بارش کا زمین والوں کو نہ دے۔ جو حالت ہو چکی ہے، جو ہمارے اعمال اس وقت، جن اعمال کے، جو ہمارے اعمال ہیں اس وقت، ہم جن برے اعمال میں ملوث ہو چکے ہیں، تو اللہ رب العزت کبھی بھی بارش نہ برسائیں۔ لیکن ان جانوروں کی وجہ سے، جو چرند پرند جنگلوں میں جانور مختلف تالابوں میں بارش کا جمع شدہ پانی پیتے ہیں اور اپنی زندگی گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے بارش برساتے ہیں، لیکن اس میں بھی ایک عذاب انسان کو ضرور ملتا ہے، ایک سزا ضرور ملتی ہے کہ ایسی بارش انسانوں کو فائدہ نہیں دیتی، الٹا نقصان کرتی ہے، اور بہت ساری فصلیں اس بارش کی وجہ سے تباہ ہو جاتی ہیں۔ جس بارش نے ان فصلوں کو اچھے طریقے سے اگانا تھا، پھل آنا تھا، اناج اگنا تھا، وہی بارش کوئی فائدہ نہیں دیتی، کیونکہ ہم نے زکوٰۃ روک لی۔ ہر انسان کے اوپر ایک ایسی زکوٰۃ ہے جو فرض ہے، وہ ہے صدقۃ الفطر۔ یہ تو رمضان کے اندر دینی ہے، جو ہر انسان پہ فرض ہے، لیکن جو شخص صاحب نصاب ہے، اس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی
یا اس کے عوض پیسے موجود ہیں، تو سال بعد اللہ رب العزت کے راستے میں اس میں سے 2.5% یا 40واں حصہ زکوٰۃ کا دینا ہے۔ جب یہ غریبوں مسکینوں کا حق روک لیا جاتا ہے تو اللہ رب العزت پھر ایسے تاجروں اور ایسے صاحب نصاب لوگوں کا حق بارش روک لیتے ہیں، اور پھر آج ہمارا کسان، ہمارے تاجر بہت سارے بارش نہ ہونے کی وجہ سے بھی روتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور پھر دعائیں کی جا رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ دعا بھی قبول نہیں فرما رہے، کیونکہ پھر دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی اس صورت میں۔ اور پھر اسی طرح جو شخص صاحب نصاب نہیں ہے تو اس کے لیے پھر بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے مال میں سے کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ للسائل والمحروم، سوال کرنے والوں کے لیے اور محروم لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ حق معلوم نکال لے، تاکہ وہ فرشتوں کی ان بد دعا سے بھی بچ سکے کہ جو ڈیلی بیس پہ نازل ہوتے ہیں، اور ایک فرشتہ دعا کرتا ہے یا اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے اسے اور دے، اور دوسرا کہتا ہے یا اللہ جو تیرے راستے میں خرچ نہیں کرتا اس کا پہلا مال بھی تلف کر لے۔ تو اس لیے کچھ نہ کچھ انسان کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ اگر زکوٰۃ فرض نہیں بھی ہوتی، آپ صاحب نصاب نہیں بھی ہیں، صاحب مال نہیں بھی ہیں، پھر بھی اللہ کے راستے میں اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی بات ارشاد فرمائی کہ جب کوئی بھی قوم اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑ دیتی ہے تو اللہ رب العزت دوسری قوموں کے دشمنوں کو ایسی قوم کے اوپر مسلط کر دیتا ہے، اور وہ قوم ان کے ہاتھوں میں سے سب کچھ چھین لیتی ہے جو ان کی ملکیت میں ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، یہ بات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے آپ نے پیشین گوئی فرمائی تھی پوری ہو چکی ہے۔ اگر ہم دیکھیں ایک اندازے کے مطابق تو کیا آج پوری دنیا کی معیشت کے اوپر یہودی اور غیر مسلم قابض نہیں ہے؟ کیا ہم دن بدن قرضے میں نہیں ڈوبتے جا رہے؟ دن بدن ہماری معیشت نیچے کو نہیں جا رہی؟ ہمارے روپے پیسے کی ویلیو کم نہیں ہو رہی؟ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت یہ نہیں کہ دشمن اسلحہ لے کر اور ہمارے اوپر چڑھائی کر دے، ہماری زمینیں ہمیں گھر بار سے نکال دے، ہمارے علاقوں پہ قبضہ کر لے۔ بات یہ ہے کہ دشمنوں کو مسلط کرنا کئی طرح سے ہے۔ تو آج یہودی، عیسائی اور غیر مسلم مسلمانوں کی کلی طور کی معیشت کے اوپر قابض ہو چکا ہے۔ ایک وقت تھا کہ اس سمندر کے اوپر، اس سمندر کی سطح پہ مسلمانوں کی اجازت کے بغیر ایک بحری بیڑا بھی نہیں اترتا تھا۔ پوری دنیا کی تجارت مسلمانوں کے آرڈر سے ہوتی تھی، لیکن آج ہم ان کے محتاج ہیں، کیونکہ اللہ نے ایسی قوموں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا ہے۔ اور دنیا کے اندر سب سے کم ترین قوم، تعداد میں سب سے تھوڑے یہودی قوم ہیں، اور لیکن وہ پوری دنیا کی معیشت پہ قابض ہو چکی ہے یہ قوم۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس تسلط سے بھی بچائے، اور ہم دن بدن مقروض ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے بینک، ہماری معیشت دیوالیہ ہوتی جا رہی ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے دوسری قوموں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا، انہوں نے ہمارے ہاتھوں میں کیا، ہمارے منہ کے نوالے چھین لیے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو اپنانا ہے، اس کو پورا کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن نازل فرمایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے پاس موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے دین کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں سے ہم نے بچنا ہے۔ اپنی زندگیوں میں، اپنے گھر بار میں، اپنی اولاد اہل میں ہم نے دین نافذ کرنا ہے، جبکہ ہماری اس وقت حالت یہ ہے کہ ہم صرف نام کے مسلمان ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا میرے صحابہ کہ اسلام کا صرف دنیا میں نام رہ جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ قرآن صرف دنیا میں دو گتوں کے درمیان رہ جائے گا۔ عملی طور پہ نہ لوگوں میں قرآن ہوگا، نہ عملی طور پہ لوگ مسلمان ہوں گے، نہ ان میں اسلام ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول ہم آپ سے قرآن سیکھ رہے ہیں، اسلام سیکھ رہے ہیں، دین تو ہم اپنے بچوں کو سکھائیں گے، وہ اپنے بچوں کو۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ قیامت کے قریب یا ایک وقت آئے گا کہ ایسا نہیں ہوگا۔ تو کیا آج یہ وہ وقت نہیں ہے کہ جب ہم نام کے مسلمان ہیں اور ہمارا قرآن صرف دو گتوں میں اور اس کی
جو ہے نا غلاف میں اسے بند کر کے اونچی جگہ پہ ہم نے رکھ دیا، اس کو پس پش ڈال دیا، اور کل قیامت والے دن بھی اس کی سزا ملنی ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ کے آگے یہ شکوہ اور شکایت کریں گے کہ اللہ میری قوم نے قرآن کو پس پش ڈال دیا تھا، اسلام کو چھوڑ دیا تھا، تو اس لیے ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو اپنانا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اور یہ بات صرف عام مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ بات سب سے پہلے حکمرانوں کے لیے ہے کہ وہ اپنے ملک کے اندر دین نافذ کریں، اپنے ملک کے اندر اسلامی قوانین بنائیں، اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو اپنائیں، اور اس کے بعد رایا دوسرے نمبر پہ آتی ہے۔ لیکن اگر حکمران ایسا نہ کریں تو پھر ہم پہلے نمبر پہ آتے ہیں، رایا پہلے نمبر پہ آتی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو نہ توڑیں، اس کی نافرمانیوں سے بچیں۔ پانچویں بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جس قوم کے لیڈر، جس قوم کے سردار، حکمران اللہ رب العزت کی کتاب کے مطابق، اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، اور جو اللہ رب العزت نے نازل کیا ہے اسے اختیار نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ ان کو آپس میں ہی لڑا دیتا ہے، ان کے اندر آپس کی ہی لڑائی ڈال دیتا ہے۔ اور یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پانچویں بات ہے، اس دور میں پوری عین 100% سچ ہو چکی ہے کہ ہماری آپس کی لڑائیاں ہی ختم نہیں ہو رہی، ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے اوپر الزامات، بہتان، ایک دوسرے کو چور اور ڈاکو ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں، جبکہ معیشت ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے، ملک کا برا حال ہوتا جا رہا ہے، قوم کی حالت ہر حوالے سے بگڑتی جا رہی ہے، دین کی دھجیاں اڑ رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ معیشت جو ہے وہ دیوالیہ ہوتی جا رہی ہے، لیکن ہماری آپس کی لڑائیاں ہی ختم نہیں ہو رہی۔ ایک فتنہ سر اٹھاتا ہے، اس کو دبایا جاتا ہے تو اس سے بڑا فتنہ سر اٹھا لیتا ہے، اس فتنے سے ابھی مسلمان حکمران تھوڑا سا فری ہوتے ہیں تو تیسرا فتنہ سر اٹھا لیتا ہے۔ آپس کے اندر کے اندرونی معاملات ہی ہمارے درست نہیں ہو رہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ کیوں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم اللہ رب العزت کے نازل کردہ دین، قانون، اس کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، ہمارے قوانین وہ نہیں ہیں۔ اس لیے میں آخر میں یہ ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ان پانچوں باتوں کا تعلق اگر گہرا مطالعہ کیا جائے اور اس کے اندر جو ہے ایک گہری سمجھ کے ساتھ اسے سمجھا جائے تو یعنی کہ اس حدیث کو ذرا غور و فکر سے پڑھا جائے تو ان پانچوں چیزوں کا تعلق معیشت سے ہے، یعنی کہ ان پانچوں چیزوں کا تعلق معیشت سے ہے اور انسان کے معاشرے کے ساتھ ہے۔ تب تک اچھی سوسائٹی، اچھا معاشرہ اور مسلمانوں کا وہ معیار جو ہمارے اسلاف میں تھا، صحابہ میں تھا، تابعین، تبع تابعین میں تھا، ائمہ اور اسلاف میں یہ تھا، تب تک وہ ہمارا اس طرح کا معاشرہ قائم نہیں ہو سکتا جب تک ہم ان پانچ چیزوں سے اپنے آپ کو آزاد نہ کر لیں، توبہ نہ کر لیں اور ان چیزوں سے آزاد نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں دین کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک اور چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک اور چیز جس نے تو پورے کا پورا مسلمانوں کا بیڑا ہی غرق کر دیا، اور وہ کیا ہے؟ وہ سودی نظام ہے، سودی سسٹم ہے۔ ہماری پوری کی پوری معیشت کا انحصار سود کے اوپر ہے، اور یہ سیدھا سیدھا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ مسلمانوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کیا ہوا ہے، جس کے لیے پھر ہماری معیشت کمزور ہے۔ اور یہ بات 100% کنفرم یہ بات ہے کہ جب تک جس قوم کے اندر سودی نظام ختم نہیں ہوتا، ایسی قوم کی معیشت کبھی بھی سدھر نہیں سکتی، کبھی بھی مضبوط نہیں ہو سکتی، ایسی قوم کی معیشت کبھی بھی مستحکم نہیں ہو سکتی۔ جتنی مرضی پالیسیاں بنا لیں، جتنے مرضی قوانین بنا لیں، جتنے مرضی جتن کر لیں، جب تک اللہ رب العزت کے اس حکم کے اوپر عمل نہیں ہونا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، وذروا ما بقی من الربا، اور سود کو چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اگر ایسا نہیں کرنا، سود کو نہیں چھوڑنا، سودی نظام کو ختم نہیں کرنا، تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور اللہ رب العزت کا یہ قانون ہے، فیصلہ ہے کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو ختم کرتا ہے۔ سود کو اللہ رب العزت کبھی بھی بڑھنے نہیں دیتے، جو ظاہری طور پہ تو ہمیں بڑھتا نظر آتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس میں کوئی خیر اور برکت نہیں رکھی۔ وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اور اللہ صدقات کو، یعنی انسان جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے یا پھر حلال طریقے سے روزی کماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے ہیں۔